بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں محمد بلال طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود شفیع صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب، یہ بتائیں، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے اس کو۔ کسی بھی مسلمان کو توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے اور اس کی توبہ کس طرح سے قبول ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی بندہ جہنم کی آگ کی طرف نہ جائے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اپنے بندوں کو یہ کہا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے توبہ کر لو، وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توبہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی وجہ سے تو ہم سب نے جنت میں جانا ہے، ان کی شفاعت کی وجہ سے ہم سب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، ہماری توبہ بھی ان کی وجہ سے قبول ہونی ہے، تو انہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جان لے کہ اگر وہ 70 مرتبہ بھی اللہ کریم سے معافی مانگے گی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اب کیا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اور قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ آپ کی نیت صادق ہو، آپ سچے ہوں کہ آپ توبہ کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر کہے اللہ میری توبہ اور ادھر سوچ رہا ہو کہ اچھا جا کے کس طرح جناب لوگوں کو ذبح کرنا ہے۔ اور پھر پہلا ہے کہ ارادہ، نیت نیک ہو کہ بس میں نے توبہ کی، میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے عزم مصمم، اور جو پہنا ہے جو کھایا ہے وہ حلال ہو، یہ بھی بڑا ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے بھی اور توبہ کی قبولیت۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں پچھلے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، تو اس کے بدلے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ یا اللہ میرے سے یہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں۔ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت کی خوشخبری دی اور فتح اور نصرت عطا کی، وہاں بھی کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ کی مدد آئی، نصرت آئی، لوگ دین میں افواج یعنی جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، وہاں بھی یہ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ شکر اللہ کا کرنا ہے۔ مالک ہمارا اللہ ہے، خالق ہمارا اللہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے، وہ ستار العیوب، وہ غفار الذنوب، وہی معاف کرنے والا۔ تو کہا اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے یہ معافی اس طرح مانگنی ہے کہ جیسے کوئی آپ کے بس ایک فارمیلٹی، نہیں، صدق دل سے۔ اگر کوئی شخص دل سے، اپنے دل سے، وہ مصلی بھی نہیں بچھا رہا، وہ مسجد بھی نہیں جا رہا، وہ بیت اللہ میں بھی نہیں جا رہا، وہ مدینہ منورہ، اپنے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کے کہے کہ یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہوئے، میں ان پر شرمندہ ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور معافی ملتی کب ہے؟ بعض جو اولیاء اللہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معافی کی توفیق ہی اس وقت ملتی ہے، توبہ کی توفیق ہی اس وقت ملتی ہے، انسان توبہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ عطا ہو جائے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونا ہے۔ لہٰذا یہ توبہ کی قبولیت اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس میں اپنے اللہ سے زیادہ اپنے لیے مغفرت
اور اپنے لیے فضل اور کرم اور عطا اور رب کی سخا لینی چاہیے اور رحم لینا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اعلان یا عبادت کی بجائے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو خفیہ بھی اور تضرع کے ساتھ بھی، کہ جس شخص کا ایک قطرہ آنسو کا اللہ کے لیے گر جاتا ہے اللہ اس کی بھی بہت زیادہ اجر دینے والے ہیں۔ لہٰذا قبولیت تو تب ہوگی جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ وہ گناہ کیا پھر اگر آپ کو توبہ کی توفیق ہوئی تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے دربار میں تمہارے لیے معافی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے ہاں قبولیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں تا وقت کہ انسان کے غرغر کہا گیا، یعنی جو آخری وقت جس وقت آپ کا سانس جو ہے وہ فرشتے آ جاتے ہیں، اسرائیل آ جاتے ہیں اس کو قبض کرنے کے لیے، اس وقت تک انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو؟ دیکھیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات اور شب قدر میں بھی جس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو تکبر کرنے والے، ریا کرنے والے، اپنے آپ کو زمین کے اوپر رب سمجھنے والے، اپنے آپ کو زمین پر خالق و مالک سمجھنے والے، اور دوسرا جو اپنے والدین، کہا جس کو والدین ملے اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا اور ان کو خدمت کر کے راضی نہیں کرتا تو دوسرا وہ شخص ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کر کے ان کے اوپر جو ہے معافی مانگنے کی بجائے ان کے اوپر جیسے شراب پینے والا ہے، باقی ان کے اوپر وہ معافی کی بجائے کھڑا ہو جائے کہ میں نے درست کیا ہے، رشوت لینے والا، تو پھر کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور جس کے دل پر مہر لگ جائے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ ہے، دو لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک وہ جو اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور دوسرا وہ جس نے کسی مسلمان مومن کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ باقی سب کی اللہ معافی قبول کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ بد نصیب ہے جو اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے اور وہ اس سے ناراض ہوں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے والدین، قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتے نا بعض اوقات آپ کو نہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں، بڑھاپے میں انسان کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے نہر نکالو، تو نہر تو نہیں نکل سکتی نا، کہتا ہے اچھا مجھے یہ تارا لا کے دو، تو آپ لا کے نہیں دے سکتے۔ ایسی حالت میں کیا کرے؟ ماں باپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ تارا لا دے، تو ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ ایسی حالت میں بھی ان کو دلاسا دے گا، یہ نہیں کرے گا کہ یہ کیا جی یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں، نہیں، کہے گا اچھا میں کوشش کرتا ہوں، میں انشاءاللہ، آپ فکر ہی نہ کریں، ان کو دلاسا دے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ جو خوشی ہے ان کی، اس میں جو ان کے دل سے دعا نکلے گی تو وہ پھر اس دعا میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، اس کی قبولیت میں اللہ اسے قبول کریں گے۔ تو اس لیے رمضان میں بھی جس کو والدین جن کے موجود ہیں انہیں چاہیے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے، اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کہو۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایسا بات انہوں نے کہہ دی، ایسا مطالبہ جو ممکن ہی نہیں، اس میں بھی انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس میں بھی انہیں اف بھی نہیں کہنا، اچھا جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو اپنے والدین کی اور رمضان کا پورا خیال رکھے اور اپنے حقوق اللہ، حقوق العباد کا پورا خیال رکھے، تو ایسا شخص جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت کا اور جنت کا حقدار ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں روزے داروں کو کیا کرنا چاہیے؟
موجودہ حالات میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، کرونا کے حالات ہیں، وہ بڑے ہی افسوسناک ہے. یہ ایک وبا ہے. جو حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے وہ لوگ نہیں کر رہے، جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ لوگوں سے نہیں ہو رہا، لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ حکومت نہیں پورا کر پا رہی. تو ان حالات میں کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ نمبر ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. نمبر 2، اگر آپ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں اور وہ چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی ہیں تو ان کو آپ قیمت کم کر دیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھا ایک بزرگوں کو کہ انہوں نے اپنی دکان میں آدھی قیمت کر دی ہر چیز کی. چلیے آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے نفع سے تو آدھا کر سکتے ہیں نا، تو وہ نفع سے آدھا کر دیں، یہ کر لیں. دوسرا، لوگوں کی تالیف قلب کریں. اس وقت مفلوق الحال ہیں لوگ. مزدور جو روزانہ مزدوری کرتا تھا وہ بیچارہ بالکل بے بس ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے دسترخوان چھوٹے کر لیں. دسترخوان چھوٹے کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ انہیں کینچی سے کاٹ کے چھوٹے کر کے کہیں جی اشرفی صاحب نے تو کہا تھا کہ دسترخوان چھوٹے کر لیں، ہم نے چھوٹے کر دیے. ایسے نہیں ہے. کیا کرنا ہے کہ مثلاً آپ 3 سالن روز پکاتے ہیں تو آپ 2 پکائیں. 1 سالن کے پیسے یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ کسی کو آپ ڈونیٹ کر دیں. آپ 2 پکاتے تھے، 1 سالن کر دیں. آپ 4 قسم کے پھل رکھتے تھے اپنے دسترخوان پہ، آپ 2 رکھ لیں، 2 لوگوں کو ڈونیٹ کر دیں. تو اس وقت یہ ایثار کا وقت ہے، قربانی دینے کا وقت ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی اس نیت کو اور آپ کے اس ارادے کو. گناہ ایک دفعہ کرنے کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا پھر اس کی توبہ قبول ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ جو ہیں وہ غفور الرحیم ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 70 بار اللہ سے معافی مانگیں گے وہ آپ کو 70 بار معاف کر دے گا. 100 بار مانگیں گے 100 بار. نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ارادہ مکمل ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. آج ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، آج ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں کہ اچھا یا اللہ میری توبہ، اور ادھر دماغ میں ہوتا ہے اب پھر میں کروں گا. دیکھیں انسانی جبلت جو ہے، فطرت انسانی جو ہے، اس کے اندر گناہ کرنا ہے. وہ گناہ کرے گا، فطرت انسانی یہ ہے. لیکن اس فطرت کے اندر اگلا مرحلہ بھی یہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ اللہ سے معافی بھی مانگے گا. اور جو معافی اللہ سے نہیں مانگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے اس کو اس کے تکبر اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر معافی کا دروازہ بند کر دیا. گناہ ہونا یہ عیب نہیں ہے. گناہ پر استقامت، گناہ پر کھڑا ہو جانا. جیسے رشوت ایک آدمی لیتا ہے، کہتا ہے گزارا ہی نہیں ہوتا، حافظ صاحب کیا کریں. چوری کرتا ہے، کہتا ہے گزارا ہی نہیں ہوتا. لوگوں کا حق مارتا ہے، قبضے کرتا ہے، مال کھا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، آج کل جس طرح ہر چیز مہنگی کرتی، کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا. یہ جو ہے اس پر پکڑ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ادھر سارا لوگوں کا حق مارا، 2 روپے کی چیز 4 کی، جیسے کھجور 600 روپے کی کلو 1200 کی. پتہ چلے گا گھر میں اولاد، بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی کوئی اور سب سے اہم بات جو اطمینان قلب ہے. انسان کو نہ پیسہ چاہیے، انسان کو نہ دولت، نہ مال، نہ زیور، نہ ہیرے. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اطمینان قلب، سکون. ایک آدمی اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، سکون نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس کی بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. وہ تو بیچارہ ایک لمحے کے سکون کے لیے پریشان ہے کہ کبھی مجھے سکون ملے. سکون کیسے ملے گا؟ وہ ملے گا اللہ سے تعلق کی بنیاد پر. اور اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی رکھنا، یہ دین اسلام ہے۔ اس لیے جو آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، کوئی گناہ ہی نہ کرے، تو اللہ تمہیں مٹا دے گا۔ کیا؟ اللہ تمہیں مٹا دے گا۔ کس بات پہ؟ اگر گناہ نہ کرو۔ اگر گناہ نہ کیے۔ یہ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تو کہہ رہا معافی مانگو، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں مٹا دے گا۔ کیا کرے گا پھر مٹا کے؟ اللہ ایک ایسی مخلوق لے آئے گا جو گناہ کرے گی۔ تو یہ ایک پریشانی والی بات ہے نا، کہ ہم تو معافی مانگنے جا رہے ہیں، ادھر اللہ کہہ رہے ہیں گناہ نہیں کرو گے تمہیں مٹا دوں گا، اور ایسی مخلوق لاؤں گا جو گناہ کرے۔ پھر کیا کرے وہ مخلوق؟ کیا کرے گی؟ وہ گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی مانگے گی، اور اللہ انہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے انسان کو بنایا اس لیے ہے، اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ باغی ہے، بغاوت کرتا ہے، لیکن یہ بھی اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ رجوع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بغاوت اور رجوع۔ بغاوت بھی ہے نہیں ماننا، اور رجوع بھی ہے کہ ماننا ہے۔ تو اللہ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بغاوت کر رہا ہے، میں نے کہا یہ نہ کرو کر رہا ہے، میں نے کہا چوری نہ کرو کر دی، میں نے کہا نماز پڑھو نہیں پڑھ رہا، میں نے کہا روزہ رکھو نہیں رکھ رہا۔ اچھا، ایک دم یہ پلٹتا ہے، یا اللہ معافی، میرے سے نماز رہ گئی، میرے سے، یا اللہ میں نے فلاں کا نقصان کیا، معاف کر دے۔ میں اس کو یاد رکھیں، حقوق اللہ تو معافی سے معاف ہوں گے، اور حقوق العباد وہ اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی جس کا نقصان کیا، اس کا نقصان پورا کرنا ہوگا، یا اسے بتانا ہوگا طریقے سے کہ بھائی یہ نقصان میرے سے ہو گیا، تیرا مہربانی کر معافی دے دے۔ آئی سمجھ؟ تو اللہ کو فرشتے کافی تھے کہ نہ وہ گناہ کرتے تھے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی، اللہ نے انسان بنایا اور اسے زمین پہ اتارا، اور پہلے جو ہمارا بابا تھا حضرت آدم علیہ السلام، جو پوری انسانیت کے باپ ہیں، ان سے غلطی کروائی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان کو پتہ چلے کہ میں نے غلطی کرنی ہے، پھر رجوع کرنا ہے۔ جب حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے ہماری جانوں پہ ظلم ہو گیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے نہ بخشا، آئے ہائے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ کیا، اے اللہ ہم تو مارے جائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے میں۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو اس لیے توبہ کرنی اور گناہ کرنا یہ لازم ملزوم ہے۔ ایک مومن گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کہے میرے سے گناہ، معصوم اللہ نے انبیاء کو بنایا، محفوظ عن الخطا اللہ نے اصحاب رسول و اہل بیت کو بنایا، اور باقی سب انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں۔ وہ خطا کرنے والا اس وقت مجرم بنتا ہے جب وہ اپنی خطا پہ دلیل پیش کرنی شروع کر دے، جب اپنی خطا پر نادم ہو تو اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ توبہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیں کیا توبہ اور استغفار کے لیے کوئی خاص کلمات بھی ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ کوئی کلمہ، ویسے تو بہت سارے ہیں، استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن ایک کلمہ بھی ہے جو بڑا خاص ہے، اور وہ زبان سے بولنا نہیں پڑتا، وہ دل سے بولنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تجھ سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ کیفیت پیدا کرنی، کیفیت، یہ کیفیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے جو اندر سے آواز اٹھے۔ ایک ہے ہاتھ اٹھائے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے کا۔ ایک ہے اندر احساس شرمندگی کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر کرم کیا، فضل کیا، رحم کیا، عطا کی، رزق دیا، اے اللہ میں پھر بھی خطائیں کر رہا ہوں، میں پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لوگوں سے زیادتی کر رہا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، میں تیرا حکم نہیں مان رہا، یا اللہ میں تیرے بندوں کا بھی خیال کروں گا، تیرا حکم بھی مانوں گا، معاف کر دے۔ ایک ہے انسان
دل سے شرمندہ، ایسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے شرمندہ ہو رہا ہے، غلطی ہو گئی، غلطی اندر سے یا اللہ ہو گئی، تو وہ تو دل کا حال جانتا ہے نا۔ میں آپ ایک دوسرے کے دل کا حال نہیں جانتے، یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دل کا حال نہیں جانتے، لیکن ہمارا اللہ وہ عالم الغیب ہے، وہ دل کا حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے اب یہ واقعی شرمندہ ہو کے آیا۔ اور جب بندہ جاتا ہے نا اللہ کے پاس کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم نے کہا تھا یہ بندہ ہے بڑا فسادی ہے، یہ جھگڑا کرے گا، قتل کرے گا، قتال کرے گا، گواہ رہنا اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس لیے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت اور ہر لمحہ کثرت۔ رمضان میں قرآن کریم، چونکہ اللہ نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ کر کے سنو، یہ نہیں کہ ادھر ٹیپ لگا لی، ادھر سی ڈی لگا لی، ادھر گپیں لگا لی، یہ نہیں، یہ رحمت کی بجائے غضب کا سبب بنے گا۔ اللہ کی رحمت کا سبب کیا ہوگا کہ اب پوری توجہ لگا دے آپ کہ میں نے قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور 2 نفل پڑھیں اللہ سے صلاۃ الحاجہ کے، 2 نفل پڑھیں اللہ سے توبہ کے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ جب معاف کر دے تو پھر ہر طرف شادمانی ہی شادمانی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، گناہ کرنے والا جو ہے اس کی اللہ کے قریب کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو نہ گناہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرے گا اللہ؟ اس کو مٹا دے گا اس قوم کو، اور اس کی جگہ وہ قوم لائے گا جو گناہ کرے، اور پھر اس سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف کر دے۔ تو گناہ کرنے والا جو ہے اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اس نے پھر اس نے کیسے واپس آنا ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہے، اور وہ جب انسان گناہ کر کے رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو وہ اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے۔ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اچھا دیکھتا ہوں میری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا۔ اور یہ نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ گناہ کرنا ہے، واپس لوٹنا ہے، یا اس پہ دلیلیں دینی ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام والوں کا رستہ کیا ہے کہ تعلق مع اللہ، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب جن پر اللہ کا غصہ ہے وہ کون ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جنہوں نے اکڑ دکھائی، گناہ کیا، کہا نہیں جی مولوی صاحب گزارا ہی نہیں ہوتا، رشوت لینی ہے، اس کے بغیر مر جائیں گے، اور جناب بچے کیسے پالیں گے؟ انسان پوچھے کہ تو کیسے پلا تھا، یہ کائنات کیسے پل رہی ہے، یہ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں، یہ جو چرند اور پرندہ، یہ بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ بھی کوئی اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے تو پھر وہ تجھے بھی رزق دے گا، اس لیے اس اللہ پر توکل کر، اور اللہ کے اوپر جب توکل کریں گے وہ خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، دعا فرما دیں اللہ کریم ہم سب پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ یہ مقدس مطہر یا اللہ عزت والا عظمت والا مہینہ ہے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے، یا اللہ جو ہمارے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، یا رب العالمین۔ یہ جو وبا آئی ہے یا اللہ اس وبا کو ٹال دے، یا اللہ اس وبا کو ختم کر دے، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، یا اللہ تمام انسانیت پہ کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ارض حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ یا اللہ مسلمانوں کے لیے بند ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے، بیت اللہ کے دروازے کھول دے، مسجد نبوی کے دروازے کھول دے، مسجد و مدارس کے دروازے کھول دے، پوری انسانیت پہ رحم فرما دے، یا اللہ جو اس وبا میں یا اللہ انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ یہ ادارہ یہ ہمارا خیر کا یا اللہ جو عمل اور خیر کی بات
پوری دنیا میں یا اللہ اس وقت لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ اس کے مالکان، معاونین، یا رب العالمین جو جو اس میں معاون ہے سب پہ اپنا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، خیر کا معاملہ فرما، ہر طرف سے خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، رمضان کی برکتیں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔